مار کے سامنے امریکہ کی ساری سسٹم فیل ہو چکے ہیں۔ امریکہ اپنے آپ کو پاورفل دیش مانتا ہے، اپنے آپ کو بہت طاقتور دیش مانتا ہے، مگر آج وہ طاقت فیل ہو گئی۔ اللہ کی قدرت کے سامنے امریکہ کے سارے سسٹم اور ساری پاور فیل ہو چکی۔ گویا کہ میرے مالک نے یہ بتا دیا کہ بندو ہوش میں رہو، میں جب اپنا عذاب بھیجتا ہوں تو میرے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں خود مالک و مختار ہوں، میں اگر چاہوں تو آگ کو ختم کر دوں، میں اگر چاہوں تو آگ کو بجھنے نہ دوں۔ تمہارے سارے سسٹم، تمہاری ساری کمپنیاں فیل ہو جائیں گی مگر اس آگ کو بجھا نہیں پائیں گی۔ آج امریکہ بے بس ہو چکا ہے، قدرت کی مار کے سامنے وہ ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ کے سارے سسٹم کس طریقے سے وہاں پر آگ برس رہی ہے۔ عزیز ناظرین، تو آپ لوگ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے مالک کا خوف رکھنا چاہیے۔ اگر میرا اللہ چھوٹا سا عذاب بھیج دے تو یہ انسان اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کو برداشت نہیں کر پائے گا، سارے سسٹم اس کی قدرت کے سامنے فیل ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھیں۔ آئیے عزیز ناظرین، اب ایک چھوٹی سی شاعری آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اس شاعری کو آپ لوگ مکمل سنیے ذرا۔ دنیا میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ظالموں کا ظلم عروج کو پہنچا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ظالموں کی نشانیاں بھی بیان کی۔ ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ ظالموں کی بستیاں جو ہلاک ہوئیں، قرآن پاک میں 3 مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نوح علیہ السلام کی امت اور ان کی آبادی، دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تیسری حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ یہ تینوں قومیں ایسی ہیں، گناہ میں تو تھی لیکن غرور بہت زیادہ تھا، گھمنڈ بہت زیادہ تھا۔ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس پیٹروٹ میزائل ہیں اور بم بارود کی طاقت رکھتا ہے، نیوکلیئر پاور ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ہر دور میں ظالموں کا خواب رہا ہے، ہر دور میں ظالم اسی طرح کی فکر رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم بہت مضبوط قوم سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب حکم فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں بہت بڑی، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں دور دراز کہیں نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ سمندر ہے، کشتی کس میں چلاؤ گے؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، اور اپنے ایمان والوں کو آپ ڈرا بھی رہے تھے، لیکن کفار و مشرکین غرور و تکبر میں ایسے تھے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا جو کافر تھا، کہا میرے ساتھ آ جا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ اس نے کیا کہا؟ قال سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چلا جاؤں گا، تمہارا پانی مجھے کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ اس وقت ظالموں کا خیال تھا، گمان تھا،
پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمینوں کے سارے چشمے پھاڑ دیے، ہر جگہ سے پانی کے سوتے نکلے، اور پھر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتا ہے آسمان کے سارے دروازے پانی کے کھول دیے، آسمانوں سے پانی اور زمینوں سے پانی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، سورہ قمر کی آیتیں ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے پانی اتنا بڑھ گیا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طے کی ہوئی معینہ نشانی تھی وہاں تک جا کر پانی مل گیا، روئے زمین پر کوئی باقی نہ رہا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے، کوئی نہیں باقی رہا۔ جب یہ پانی پھیل گیا، کیا پہاڑوں کی چوٹیاں، کیا محلوں کی اونچائیاں، سب غرق ہو گئے، اور وہ جبابرہ، وہ قوت کے بادشاہ جو کہتے تھے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، سڑ گئے پانیوں میں۔ صرف پانی اللہ تعالیٰ بھیج دے تو انسان اسے روک نہیں سکتا، عذاب الہی کو کیسے روک سکے گا؟ دوسری گھمنڈی قوم، غرور میں مبتلا قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جو بدکاریوں میں ملوث تھے۔ اللہ کا جب عذاب آیا تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، نوکیلے پتھروں کی ہم نے ان پر بارش کی، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کی اونچائیوں کو اٹھا کر کے نیچے پلٹ دیا گیا، زمین کو فرشتوں نے اوپر تک اٹھایا اور اس کے بعد پلٹ دیا، یہ پوری بستی غرق ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ بستی بھی وہی تھی جس کو حضرت لوط علیہ السلام بار بار تنبیہ کرتے تھے کہ ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، ظلم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، لیکن وہ مذاق اڑاتے تھے، اور جب ہلاک و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی نشانیاں بھی باقی نہیں رہی۔ وہ پتھروں کی بارشیں کہاں ہوئی تھی واللہ عالم، لیکن میرے عزیزو ہم نے دیکھا ہے جہاں یہ قوم آباد تھی اس علاقے کو آج بتایا جاتا ہے وہ جارڈن کا علاقہ تھا، بحر مردار، جہاں پر آج باقی ہے ڈیڈ سی۔ میں خود سفر پر دیکھا جارڈن کی ایک سرزمین السلام پر علیکم ورحمۃ اللہ گاڑی تعالی چلتی جا رہی ہے، وبرکاتہ۔ کالے عزیز کالے دوستو، پتھر، پیارے جہاں تک نظر ساتھیوں، کرو صرف اللہ پتھر ہی آپ پتھر ہیں، لوگوں بہت کو یوں نوکیلے۔ ہی خوش رکھے۔ ایسے پتھر میں نے دنیا میں عزیز دوسری جگہوں پر ناظرین، نہیں جس دیکھا۔ ویڈیو کی تھمبنیل آج میں بھی نے اسی طرح لگائی سے ہے باقی تقریباً اس 100 میں ہے کلومیٹر کہ 150 امریکہ کلومیٹر تک جل صرف رہا ہے۔ پتھر ہی ہے، آپ بیچ دیکھ میں رہے صرف ایک ہیں روڈ کہ جاتا ہے، اس کے امریکہ بعد کے نہ کوئی اندر درخت کس دکھتا ہے، طریقے سے نہ کوئی تباہی آ عمارت ہے، چکی نہ ہے، کوئی پہاڑ ہے، صرف اور پتھر، وہاں پر کس پتھروں کا طریقے سے صحرا ہے۔ آگ برس رہی ہے، آج کی اس بلڈنگوں کی صدی میں دیکھ بلڈنگیں کر کے جل ان رہی ہیں، پتھروں کو ہیبت اور طاری ہو جاتی لاکھوں ہے۔ جانیں جل کر جس اس وقت وہ آگ میں برسے ہوں گے ختم و فنا ہو ان کی چکی حالت ہیں۔ کیا ہوگی؟ یہ وہی امریکہ اور میں ہے یہ نہیں کہتا کہ بالضبط جس کہ وقت یہ وہی پتھر ہیں فلسطین جو پر برسے تھے، واللہ ظلم و اعلم، ستم کیے جا رہے تھے، لیکن تو میرے یہ عزیزو امریکہ نشانیاں ہنس آج رہا بھی تھا۔ عذاب الہی کی آج موجود یہ ہیں۔ امریکہ بے بس ہو تیسری چکا قوم ہے، تھی اللہ کی مار کے سامنے امریکہ کی ساری سسٹم فیل ہو چکے ہیں۔ امریکہ اپنے آپ کو پاورفل دیش مانتا ہے، اپنے آپ کو بہت طاقتور دیش مانتا ہے، مگر آج وہ طاقت فیل ہو گئی۔ اللہ کی قدرت کے سامنے امریکہ کے سارے سسٹم اور ساری پاور فیل ہو چکی۔ گویا کہ میرے مالک نے یہ بتا دیا کہ بندو ہوش میں رہو، میں جب اپنا عذاب بھیجتا ہوں تو میرے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا، میں خود مالک و مختار ہوں، میں اگر چاہوں تو آگ کو ختم کر دوں، میں اگر چاہوں تو آگ کو بجھنے نہ دوں، تمہارے سارے سسٹم، تمہاری ساری کمپنیاں فیل ہو جائیں گی مگر اس آگ کو بجھا نہیں پائیں گی۔